آپ درود شریف پڑھ لیجیے۔ ان سے کہیے بڑے صاحب آگے آ جائے۔ آپ پیچھے رہیے، آپ بعد میں آئے، آپ پیچھے رہیے، آپ کا حق نہیں، یہ لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ درود شریف پڑھیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا۔ میرے عزیزو، دوستو، بزرگو، اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا اور ایمان عطا فرمایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دیتا ہے قرآن مجید میں کہ میرے دین کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کا جو یہ دین ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے ہمارے پاس، تو اس دین پر ہم مضبوطی سے قائم رہیں۔ اللہ کی جو نعمت اللہ نے ہمیں دے رکھی، یہ دین اور یہ ایمان، اس کو ہم اس پر مضبوطی کے ساتھ جم جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے ہم لوگوں کو کہ میرے دین کو مضبوط پکڑ لو۔ تمام مسائل کا حل اللہ نے اس دین کے اندر رکھا ہے۔ آپ صحیح سے ہو کر بیٹھی، کمر مت لگائی، جیسے یہ لوگ بیٹھے ہیں ایسے بیٹھی، سیکھیے کچھ، مسجد ہے یہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے کہ میرے دین پر چلو اور آپس میں اجتماعیت پیدا کرو، ایک ہو جاؤ۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس پر مجتمع ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ اور آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہو، ایک دوسروں کو اپنی بازوؤں میں جگہ دو، اور ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے۔ جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں، جتنی بھی قومیں ہیں، سب ایک ہو رہی ہیں، مسلمان ان منتشر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دیتا ہے کہ ایک ہو جاؤ۔ حرم پاک بھی ایک، اللہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، کیا اچھا ہوتا جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ ہم ذاتوں میں، برادریوں میں، حسب نسب میں، قوم میں، ان میں بٹے ہوئے ہیں، تو ہمیں اپنے اندر تفریق پیدا نہیں کرنی، بلکہ اجتماعیت پیدا کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مشرق کا کوئی ایمان والا ہے، اس کے پیر میں کانٹا چبھ رہا تو اس کا دکھ درد مغرب کے انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ جیسے جسم ہے، جسم کے اندر پھوڑا ہوتا ہے تو اس پھوڑے کی وجہ سے پورا بدن حرارت محسوس کرتا ہے۔ آپ کے جسم میں ایک پھوڑا ہو جائے تو اس پھوڑے کی وجہ سے پورا جسم حرارت محسوس کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اسی طرح اگر ایک ایمان والے کو کوئی تکلیف یا پریشانی یا مصیبت پہنچی ہے تو اس کا دکھ درد پورے ایمان والوں کو محسوس کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مثال اس طرح دی کہ جس طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے سے انگلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اس طریقے سے تم ایک دوسرے کے قریب رہو۔ یہ دو ہاتھ ہیں، ان کی انگلیوں کو ایک دوسری انگلیوں میں ڈالو تو یہ دونوں ایک جگہ میں مل جائیں گی۔ اللہ کے رسول نے ایسی مثال دے کر فرمایا کہ اس طرح تم ایک دوسرے کے بالکل قریب رہو۔ ہر آدمی متحد ہو رہا ہے، ہر قوم متحد ہو رہی ہے، اور ہر مذہب کے لوگ جمع ہو رہے ہیں، اور ہمارے لوگ منتشر ہیں۔
جماعتوں میں، گروہوں میں بٹ رہے ہیں. نہ دیوبندی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ حنفی ہے، نہ شافعی ہے، نہ حنبلی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے. دین تو وہ ہے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. دینی مجلسوں میں بیٹھا کرو، دین کی باتیں سنا کرو، تبھی تو ایمان میں حرارت پیدا ہوگی، تبھی تو کچھ باتیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم دوسرے مسلمانوں کے گروہ کے پیچھے نہ ہنسو. جن کے پیچھے تم ہنس رہے ہو ممکن ہے وہ تم سے بہتر ہو، ایمان میں، عمل میں وہ تم سے زیادہ کامل ہو. ہمیں کسی کے پیچھے ہنسنے کا کوئی حق نہیں ہے. بہت سے لوگ ایک دوسرے کے پیچھے ہنستے ہیں. اللہ تبارک و تعالی منع فرما رہا ہے، مت ہنسو کسی کے پیچھے. اپنے کو افضل نہ سمجھو، دوسرے کو حقیر نہ سمجھو. اللہ کے یہاں نہ برادری چلے گی، نہ حسب نسب چلے گا، نہ امیری غریبی چلے گی، نہ گورا اور کالا چلے گا، نہ عربی اور عجمی چلے گا. وہاں تو ایمان اور عمل چلے گا. جیسا جس میں ایمان ہوگا، عمل ہوگا، وہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہوگا. اس لیے دین میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور بے دینی سے بچنے کی کوشش کرو. دین کا اندر چلنے میں 100% کامیابی ہے اور بے دینی میں چلنے میں 100% ناکامی ہے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی عورتوں کو خطاب فرمائے کہ اے عورتوں کی جماعت، تم بھی دوسری عورتوں کی گروہ کے پیچھے نہ ہنسو. ممکن ہے جن کے پیچھے تم ہنس رہی ہو وہ تم سے ایمان اور عمل میں بہتر ہو. قرآن سے بات ثابت ہوتی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے پیچھے نہ ہنسیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں. کسی کو کوئی حقیر نہ سمجھے، آپس میں اختلاف پیدا نہ کرو. جو آدمی ننگے سر نماز پڑھتا ہے اس کی بھی نماز ہوتی ہے، جو آدمی سینے پر ہاتھ باندھتا ہے اس کی بھی نماز ہوتی ہے، جو آدمی ناف کے اوپر ہاتھوں کو باندھ رہا ہے اس کی بھی نماز ہوتی ہے، اور جو سرے سے نہیں باندھ رہا ہے، ہاتھوں کو یوں ہی چھوڑے رکھتا ہے، نماز میں صف میں کھڑا ہے، اس کی بھی نماز ہوتی ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی عربی کو کسی غیر عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں. اور کوئی معذور ہے، پیر سے لنگڑا ہے، اس کو لنگڑا کہہ کر نہ پکارو. کوئی آدمی ایک آنکھ سے معذور ہے، ایک آنکھ نہیں ہے، تو اس کو ایک آنکھ کا کہہ کر نہ پکارو. علاقوں کا نام لے کر نہ پکارو، یہ بنگال کا ہے، یہ فلاں علاقے کا ہے. ایک دوسرے برادری کو ایک اپنی برادری کو اعلیٰ سمجھا جا رہا ہے، دوسری برادری کو کم سمجھا جا رہا ہے. یہ مناسب نہیں ہے. تمہاری جو مغفرت ہوگی برادریوں پر نہیں ہوگی، حسب نسب پر نہیں ہوگی. تمہاری مغفرت ایمان اور عمل پر ہوگی، تقوی پر ہوگی. تمہارے قبیلے، تمہارے خاندان، تمہاری رشتہ داریاں یہ تمہارے تعارف کے لیے ہیں، تمہاری ان پر مغفرت نہیں ہوگی. تمہاری مغفرت تقوی پر ہوگی. اس لیے میرے بھائیو اپنے اندر تقوی پیدا کریں. ایک مہینہ آپ نے روزے رکھے، اس پر اللہ نے آپ کی مغفرت کر دی، اور جس دن آپ نے عید کی نماز پڑھی اللہ نے آپ کو اعلان کر دیا کہ اب بخشا اپنے گھروں کو چلے جاؤ. تمہارے تراویح پڑھنے کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا. اب بخشا اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ. اب یہ شوال کا مہینہ ہے، شوال کے مہینے میں 6 روزہ اور رکھ لے کوئی آدمی تو اس کو ایسا ثواب اللہ عطا فرمائے گا جیسے اس نے پورے سال روزے رکھ لیے ہوں. بہرحال ہم جو ہے اپنے اندر اتحاد پیدا کریں. ہماری مثال ایسی ہے
جیسے ایک درخت ہے، درخت میں پھل لٹکا ہوا ہے اور اس کی ٹہنیاں پھلوں کے وزن کی وجہ سے جھک رہی ہیں۔ اب لوگ آ رہے ہیں، کوئی پتھر اٹھا کر مار رہا ہے پھل کھانے کے لیے، کوئی ڈنڈا مار رہا ہے، بیچاری پیڑ بیچارہ پورا طریقے سے کھڑا ہوا، صبر کیا ہوا ہے، پھل بھی دے رہا ہے، ڈنڈا بھی کھا رہا ہے۔ اسی طرح اہل ایمان کی مثال ہے کہ تم دنیا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنو۔ تمہاری مثال ایسی ہے جیسے پھلدار درخت ہے، سب کو پھل بھی کھلا رہا ہے، لوگ پتھر مار کر پھل توڑ رہے ہیں، کوئی ڈنڈا مار کر پھل توڑ رہا ہے اور جواب کچھ نہیں دے رہا پیڑ۔ اسی طرح مسلمانوں کی مثال ہے کہ صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ دین پر جمے رہو۔ مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، دنیا میں تم اپنی خواہشات پوری نہیں کر سکتے۔ غیر مسلم دنیا میں اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، ان کی دنیا جنت ہے، آپ کی دنیا قید خانہ ہے۔ جب صبر کرو گے تو صبر بہت بڑی طاقت ہے، تمہیں صبر کے بدلہ اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ اپنا تعلق مسجد سے جمائے رکھو، جوڑو۔ مومن مسجد سے جڑا رہنا چاہیے۔ نماز پڑھ کے باہر جاؤ گے، کام پر جاؤ گے، لیکن فکر مسجد کی دوبارہ آنے کی لگی ہو، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ رمضان المبارک میں مساجد نمازیوں سے جھلک رہی تھی۔ جیسے ہی رمضان گیا اور جیسے ہی ایک عشرہ گزرا تو نمازی کم ہو گئے، دوسرے عشرے میں اور کم ہوئے، تیسرے عشرے میں بازاروں میں چلے گئے، لوگ مارکیٹوں کی زینت بن گئے، رواجی مسلمان ہیں، اس لیے اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے روزے رکھے مستقل، کسی نے جمعے کے روزے رکھے، کسی نے 3 رکھے، کسی نے 5 رکھ لیے، مسلسل روزے کتنے مسلمانوں نے رکھے۔ تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ تراویح پڑھنے سے آپ جی چراتے ہو، ایک سال میں ایک مرتبہ تراویح، ایک مہینے میں آتی ہے، 1-1.5 گھنٹہ، اس میں آپ سب باہر۔ چند وہی بیچارے جو نمازی ہیں وہی مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، باقی سب لوگ رواجی ہیں، کپڑے خرید لیے اچھے سے اچھے، عید پر جو ہے برتن خرید لیے، اپنے گھر کا پلاسٹر کرا لیا اور اچھے کھانے بنوا لیے اور اچھی غذائیں کھا لی، لوگوں کو مدعو کر لیا، افطار کرا دیا اور خود عمل نہیں کیا، تو اللہ کی مدد کیسے آ سکتی ہے؟ میرے بھائیو، اسی لیے اللہ کی مدد رکی ہوئی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے لیے آ جائے تو ہمیں دین پر 100% عمل کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں، دے کر گئے ہیں، اس پر عمل کرنا ہوگا، تبھی دنیا میں عزت ملے گی اور آخرت میں کامیاب ہو گئے۔ اور اگر اس پر پوری طریقے سے نہیں چلو گے تو نہ دنیا میں کامیابی ملے گی، عزت ملے گی، نہ آخرت میں آپ سرخرو ہو سکو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کو خوشخبری دے رہا ہے، تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ گھبراؤ مت، سست مت رہو، غم نہ کرو، غالب تم رہو گے اگر تم مومن ہو۔ ہر آدمی مسلمان ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن کے لیے محنت کرنی ہوگی، ایمان کو اپنے کو بنانا ہوگا۔ اس لیے مومن بننے کی کوشش کرو، ایمان کو اپنے مضبوط بناؤ۔ ہم لوگ کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، لیکن ہم دیکھیں ہمارا ایمان کیسا ہے۔ ہم کو مسجد تک نہیں لا رہا ہے، ہم 5 نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ہمارا ایمان ایسا ہے۔ کوئی آدمی اپنی ہتھیلی پر پانی لے لے اور یہ کہے میرے پاس پانی ہے، میں پانی والا ہوں، تو بات تو مانی جائے گی کہ پانی ہے تمہارے پاس، لیکن پانی تمہارا اتنی مقدار میں نہیں ہے کہ اس سے تم پیاس بجھا سکو اپنی۔ اسی طرح ہمارا ایمان ایسا نہیں ہے جو ہماری مغفرت کرا سکے۔ صحابہ کا ایسا ایمان تھا۔ ایک صحابی سفر میں چل رہے ہیں، اللہ کے دین کے لیے ان کا سفر تھا، جنگل بیابان، دور دور بستی نہیں تھی،
اکیلے ساتھیوں سے بچھڑ گئے، بھوک کی وجہ سے جانور مر گیا ان کا جس پر یہ سوار تھے، کھچر۔ اب پیدل یہ چل نہیں سکتے تھے چونکہ بہت لمبا جنگل بیابان، چیر پھاڑ کر کھانے والے جانور۔ انہوں نے تیمم کی اور تیمم کر کے 2 رکعت نماز اللہ کے لیے خشوع خضوع سے ادا کی اور اللہ سے کہا کہ اے اللہ قیامت کے روز تو اس کھچر کو زندہ کرے گا، اس وقت یہ میرے کوئی کام نہیں آئے گا، اور میرا سفر دینی تھا، تیرے راستے کا تھا، تیرے لیے تھا۔ اے اللہ آج اس کو اگر تو زندہ کر دے گا تو میرے کام آ جائے گا۔ ان کی 2 رکعت نماز نے اس خچر کو زندہ کرایا اور پھر انہوں نے اسی خچر پر سفر پورا کیا۔ یہ تھے ایمان والے۔ ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ جمعے کے دن بھی ہم نماز کیسی پڑھ رہے ہیں؟ الوداع پر نئے کپڑے پہن لیے، چلو جی آج جمعہ ہے، آج روزہ رکھیں گے، بس الوداع پر۔ کوئی آدمی اس پر خوش ہو رہا ہے میرے بیٹا ابھی 10 سال کا 8 سال کا ہوا، پہلا روزہ رکھا۔ کوئی آدمی اس پر خوش ہو رہا ہے میں آج روزہ کشائی کروں گا۔ یہ سب رواجات ہیں، رواج چلے گا نہیں اللہ کے یہاں، نہ بہانے چلیں گے، اللہ کے یہاں دین چلے گا پیور۔ 5 نمازیں پڑھنے والے بن جاؤ، ماں باپ کی فرما برداری کرنے والے بن جاؤ، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بن جاؤ، اچھے بولنے والے بن جاؤ، گالی گلوچ نہ کرو، بد اخلاقی نہ کرو۔ نماز اور روزے کا مقصد ہی ایک برائیوں سے کٹ کر بھلائی کی طرف آؤ، تقویٰ آ جائے۔ تقویٰ مطلب ہے تمام برائیوں کو قدموں کے نیچے لاؤ اور تمام اچھائیوں پر چلنے کی کوشش کرو۔ لعلکم تتقون، اس لیے تمہیں 1 مہینے کے روزے دے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرا شکر ادا کرنے لگ جاؤ۔ اللہ کی کتنی ساری نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن بھی نہ سکو گے، ان کا شمار نہیں کر سکو گے۔ ایک سانس لے رہے ہو یہ اللہ کی نعمت ہے، باہر آ رہا اندر جا رہا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، زبان سے بولے جا رہے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے، 360 جوڑ جسم میں ہیں، سب اللہ کی نعمتیں ہیں، سب پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ صحابہ نے پوچھا اتنے صدقات اور اتنا کیسے صدقہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ ہر جوڑ پر صدقہ ہے، 360 تو انسان کے جسم میں جوڑ ہیں، ان پر روزانہ اتنے صدقے کیے جائیں، کیونکہ سبحان اللہ کہہ دیا یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہہ دیا یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہہ دیا یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک تسبیح استغفار کی روزانہ، اللہ کے نبی 100 مرتبہ روزانہ توبہ کرتے تھے، صدقہ اور خیرات کرتے تھے، نمازیں لمبی لمبی پڑھتے تھے، جسم پر ورم رہتا تھا، جبکہ آپ بخشائے ہیں۔ یہ ہمیں پیغام دینا تھا میرے بھائیوں کہ تمہیں ایسا کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس لیے بنایا، اس لیے بھیجا کہ امت کے لیے آپ نمونہ بن جائیے، جو آپ کر رہے ہیں وہ امت کرے۔ ایک بھی سنت ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان بچے طرح طرح کے بالے کٹوا رہے ہیں، جو فلم بنانے والے لوگ ہیں ان کے طرز پر بالے کٹائے جا رہے ہیں، اور لباس پھٹا ہوا، ہماری ران پر ایک پینٹ پہنا جا رہا ہے تو اس کو وہاں سے کاٹا جا رہا ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، کہیں گھٹنے کے اوپر سے کٹا ہوا ہے۔ ہماری بچیاں ہمارے بچے یوٹیوب پر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ یہ نوجوان بچے اور بچیاں وہ تھی جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، آج ان کا وقت کہاں گزر رہا ہے۔ ایسے میں اللہ سے بھلائی کی امید رکھنا اور کامیابی کی امید اور توقع رکھنا یہ ہماری بے وقوفی ہوگی۔ اگر اللہ سے بھلائی کی امید اور کامیابی اور ترقی کی امید رکھتے ہیں تو ہم اچھے کام کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں، اپنے چہرے پر داڑھی رکھیں۔ ایک صحابی کے 2 بال تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے تو آپ ان کو دیکھ کر ہنستے۔ ایک دن وہ اپنا اکھاڑ کر آ گئے دونوں داڑھی کے بال کو،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو آپ نے ان سے اعراض کر لیا، ادھر منہ کر لیا. پھر وہ ادھر آئے تو آپ نے ادھر سے ادھر کر لیا. پھر ادھر آئے تو آپ نے اس سے اور ناراضگی کا اظہار کیا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آپ ناراض ہیں؟ آپ نے فرمایا تو نے وہ اپنے چہرے کے 2 بال اکھاڑ دیے؟ کیونکہ جی میں تو حماقت سمجھتا تھا اپنی، آپ دیکھتے تھے تو مسکرا دیتے تھے، اس لیے مجھے اپنی حماقت لگی کہ آپ دیکھ کر میرے 2 بالوں کو ہنستے ہیں، اس لیے میں نے ان کو اکھاڑ دیا. آپ نے فرمایا خدا کے بندے میں تمہارے 2 بالوں کو دیکھ کر نہیں ہنستا تھا، بلکہ ان کے اوپر جو حوریں جنت میں تجھے ملنے والی تھی وہ جھولا جھولا کرتی تھی اور مجھے دکھائی دیتی تھی ان کا جھولا اور حور، ان کو دیکھ کر میں مسکرا دیتا تھا. اب جب تو نے ان کو اکھاڑ کر پھینک دیا تو نہ تو وہ جنت کی حوریں نظر آ رہی ہیں، نہ وہ جھولا نظر آ رہا ہے. ساری قومیں جاگ رہی ہیں، اپنا چہرہ بنا رہی ہیں، اور ہم اپنا چہرے کو بگاڑ کر کے یہود اور عیسائیوں کا، کافر اور فاسق فاجر لوگوں کا بنا رہے ہیں. روزانہ کھرچتے ہیں، روزانہ بلیڈیں گھس گئی لیکن چہرہ خراب ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے چہرے پر نہیں لگائیں گے تو عزت کیسے پاؤ گے؟ پھر تو ایسے ہی پٹنا ہے جیسے اب بلڈوزر چل رہا ہے. کبھی حجاب پر پابندی لگے گی، اب تھوڑے دن کے بعد میں اب مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر نکالے جائیں گے، اب حلال ختم کرو، حلال گوشت کی دکانیں بند ہوں گی. عمل کرنا ہوگا. اذانیں ہو رہی ہیں، مسجدوں گھروں میں بیٹھے ہیں، کوئی مسجد میں نہیں. اس لیے میرے بھائیوں کہنا یہ ہے کہ ہمیں جو ہے عمل کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرے. جو آدمی اس زمانے میں ایک سنت زندہ کرے اس کو اللہ 100 مرتبہ شہید ہونے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. جیسے 100 مرتبہ آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو جاوے، اتنا ثواب اس کو جب ملتا 100 مرتبہ شہید ہونے پر، اس وقت ایک سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے. تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازوں کی پابندی، توبہ اور استغفار، اچھے کام بڑھ چڑھ کر کریں، برے کاموں سے بچیں. ہمارے علاقوں میں چوری اتنی ہو رہی ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں، جوا کھیلا جا رہا ہے، زنا ہو رہا ہے، نشہ کیا جا رہا ہے. تمام مسائل کا حل دین میں ہے. آپ مساجد میں جڑو اور ان چیزوں پر پابندی لگانے کی کوشش کرو. نوجوانوں میں کام کرو. نوجوان بے راہ و روی کی طرف جا رہا ہے، کوئی بیڑی میں ہے، کوئی سگریٹ میں ہے، کوئی نشے میں ہے. آپ کو محنت کرنی ہوگی، جو مسجدوں میں آنے والے ہیں ان کو محنت کرنی ہوگی اللہ کے دین کی، کہ ہمارے معاشرے صحیح ہو جائیں. اگر ہم نے اس پر محنت نہیں کی تو ہمارے گھروں تک یہ لپٹ پہنچ جائے گی اور پھر ہم جو ہے بچا نہیں پائیں گے اپنے گھروں کو، اپنے معاشروں کو، اپنی نسلوں کو. اور نہیں سمجھیں گے تو پھر ہمارا نام و نشان ختم ہو جائے گا، جیسے ہم سے پہلے قوموں کا نام و نشان ختم ہو گیا. لوط علیہ السلام کی قوم نے نفرت کی دین سے، وہ ختم ہو گئے. نوح علیہ السلام کی قوم نے نفرت کی نوح علیہ السلام کے لائے ہوئے دین سے، اللہ نے ان کو ختم کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے نفرت کی ابراہیم علیہ السلام کے لائے ہوئے دین سے، تو ان کو اللہ نے ختم کر دیا. پچھلی قوموں کے واقعات پڑھو، اللہ نے ان کو ان کی برائیوں پر دنیا سے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا. اگر ہم بھی ایسا کریں گے تو اللہ ہمیں بھی جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے. ہماری جگہ دوسری قومیں لے کر آئیں گے جو قرآن کی حفاظت کریں گے، اللہ کے دین پر چلیں گے، اللہ کا نام لیں گے. اللہ دوسروں قوموں کو ہدایت دے دے گا. ہم لوگ فکریں کریں اپنی نسلوں کی، اپنی عورتوں کی، سارے معاشرے کی، سارے علاقے کی، پوری دنیا کی، کہ دنیا میں کیسے امن و امان آئے، بد امنی کس طریقے سے ختم ہو، بد امنی کی کس طریقے سے ہوائیں بند ہو، اور ہدایت کی، ایمان کی، دین کی، امن کی ہوائیں دنیا میں کیسے چلیں. یہ ہمیں فکریں کرنی ہوں گی. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.